خوش آمدید دوستو، دنیا کو دیکھنے کی خواہش ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ دوسری جگہ کے لوگ کیسے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، تہذیب کیا ہے، دوسرے لوگوں کی ثقافت اور ان کو جاننے کی خواہش ہر کسی میں پائی جاتی ہے۔ انسان کے سفر کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، پہلا وسائل کی تلاش اور دوسرا دنیا کے بارے میں جاننے کا تجسس۔ دنیا دیکھنے کے تجسس انسان کو سفر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں دنیا دیکھنے کی خواہش تو پائی جاتی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف اچھا کھانے کوئی عیاشی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی عیاشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے حسین نظاروں کو دیکھیں۔ ہم ساری زندگی اپنی خواہشوں کو ذبح کرتے رہتے ہیں، بڑے گھر بنا لیتے ہیں، بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں، عہدے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو نہیں دیکھتے اور حسرتیں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سفر انسان کی زندگی میں آسانی کا باعث بنتا ہے۔ سفر کرنے سے انسان کی شخصیت دوسروں کے سامنے آتی ہے اور دوسروں کی شخصیت اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ سیاحت تو ہے حوصلے والے شخص کا کام ہے۔ جس طرح زندگی ایک سفر ہے جسے گزرنے کے لیے ایک ساتھی اور بڑا حوصلہ چاہیے، اسی طرح خوشگوار سفر کے لیے اچھے ساتھی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھی ایسا ہو جس کے لیے قربانی دینے پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو اور وہ بھی ہر وقت قربانی دینے کو تیار ہو۔ سفر میں ہمت دلانے والا ساتھی نہ ہو تو سفر انجوائے نہیں کیا جا سکتا۔ سفر کرنے والوں کا جذبہ، خیالات اور سوچ ایک جیسے ہو تو سفر دوبالا ہو جاتا ہے۔ سفر میں صحبت اس شخص کی اچھی ہوتی ہے جس کے ساتھ وقت گزارنے کا احساس نہ ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق دلچسپ لوگوں میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، وہ مزاح نگار ہوتے ہیں، ان کے پاس معلومات کا خزانہ ہوتا ہے اور اخلاق کے لحاظ سے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جس میں چاروں باتیں ہوں وہ دلچسپ شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور ایک مسافر میں بھی یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سفر کرنے والے کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہر شخص اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ سفر کرنے والا عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی صاحب کہتے ہیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس بیٹھنے سے بوریت ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس بیٹھنے سے انجوائمنٹ ملتی ہے۔ انسان کی بوریت سیاحت سے بھی دور ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے صوفیاء کرام ہیں ان کی زندگیاں سفر سے بڑی پڑی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ ہوں یا حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ یا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ ہوں، سب کے سب اپنی زندگی میں سفر کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ کہاں حضرت بابا فرید اور کہاں عجدن کی پاک پتن بن گئی۔ یہ سب کے سب سفر کرنے والے لوگ کہیں سے نکلے اور کہیں پہنچ گئے۔ تاریخ کا ایک بڑا نام ابن بطوطہ، جس نے اس زمانے میں سفر کیا جب سفر ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وقت میں ڈیر سفر کرنا ناممکن تھا اور لوگوں کو اپنے سفرنامے کے ذریعے دنیا کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح امریکہ سیاحت کے ذریعے ہی دریافت ہوا، بیرونی وسط ایشیا ریاستوں سے نکل اور پاکستان میں آ کر دنیا کا حجم بنایا۔ ایک سچے مسافر کے اندر صوفی ہوتا ہے، مسافر کے اندر اللہ تعالیٰ پر دوسروں کی نسبت زیادہ توکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر سفر کرنے والوں کو دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسافر کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ اپنے علاقے میں آشنا لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن سفر کے دوران دوسرے لوگوں میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ مستنصر حسین تاڑر صاحب نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، انہوں نے جتنے بھی سفر کیے ان کو خوبصورت سفرناموں کی صورت میں قلم بند کر دیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تاڑر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے احساس والے دل دیا، ایک اچھے مسافر والی آنکھ دی اور سب سے بڑھ کر آپ کے ہاتھ میں قلم دیا۔ اگر وہ سفر نہ کرتے اور سفرنامے نہ لکھتے تو شاید ہمیں اپنے پاکستان کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہ ہوتا۔ آپ اس زمانے میں ایسے علاقوں میں گئے جب ان علاقوں میں جانا مشکل تھا۔ سفر کرنے والوں کو ملنے اور سفرنامے پڑھنے سے بھی دل میں سفر کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے سے بات کرنے کا شوق رکھتے لیکن وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کسی بھی طرح معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کسی کے پاس بات ہوتی ہے تو دوسروں کو ضرور بتاتا ہے، لیکن جس نے اپنے سیکھنے کے سارے دروازے بند کیے ہوئے ہوں، جو کنویں کا مینڈک بن کر زندگی گزار رہا ہو، امید لگائے کہ آنے والے دنوں میں کمال کر دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ معلومات تب آتی ہیں جب معلومات اکٹھی کرنے کا شوق ہو۔ سفر معلومات جمع کرنے اور سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شاید کتابیں اور تعلیمی ادارے وہ کچھ نہیں سکھا پاتے جو ایک سفر سکھاتا ہے۔ سفر زندگی بدلتا ہے، نرمی اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ سفر سے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور مشاہدہ بڑھتا ہے۔ سفر کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں، تھوڑے وسائل سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک مضبوط ہونا چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے، تاکہ جب بندہ پرائے دیش میں جائے تو وہاں چاہنے والے لوگ ہوں، کیونکہ اگر محبت بانٹنی ہو تو محبت انتظار کرتی ہے اور وہ محبت وصول بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر نئے دیش یا کسی نئی جگہ جانے میں لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن جو اس خوف پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے وہ نئی دنیا میں داخل
ہو جاتا ہے۔ جو شخص سفر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو سامنے رکھے ہوئے سفر کرے۔ اگر اکیلے سفر کرنے میں دقت اور ہچکچاہٹ محسوس ہو تو گروپس کی شکل میں جانا شروع کرے، لیکن بعد میں گروپ چھوٹا کر لینا چاہیے۔ کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے سفر میں آسانی رہتی ہے۔ اگر معلومات نہیں ملے تو ٹورسٹ گائیڈ کی سہولت حاصل کر لینی چاہیے۔ ٹورسٹ گائیڈ کو سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں رہنے والے لوگ سفر کریں گے تو انہیں دنیا کے بارے میں دلچسپ معلومات کا علم ہوگا، جس سے معاشرے کا گھٹن زدہ ماحول کھلے گا۔